الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجلى الظلم وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد چشم بر راہ سنانے خدا خود مدح آفرین مصطفیٰ بس. خدا خود مدح آفرین مصطفیٰ بس. محمد حامد حمد خدا بس. محمد
تمہیں خواہم خدایا خدایا از تو عشق مصطفیٰ را۔ آج کی اس محفل میں اپنے معمول کے مطابق اللہ کی توفیق سے احادیث طیبہ کی روشنی میں پیارے نبی کے صحابہ ان کی عطا کردہ تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ میرے نبی پاک صاحب العالم رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات طیبہ، حضور کا کھانا مبارک اور پینا مبارک کہ نبی پاک کھانا کھاتے وقت کس طرح بیٹھتے تھے، کیا چیز کھاتے تھے، صحابہ کے ساتھ مل کر کھاتے تھے کہ علیحدہ بیٹھ کر کھاتے تھے، پیتے تھے تو بیٹھ کر پیتے تھے کہ کھڑے ہو کر پیتے تھے۔ بہت سی جزیات ہیں ہمارے لیے سمجھنے والی، کیونکہ الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جو مسلمان نہیں اس کے لیے کوئی قید نہیں، جس کا جی چاہے کھائے، دائیں ہاتھ سے کھائے، بائیں سے کھائے، حلال کھائے، حرام کھائے، اپنا کھائے، کسی کا کھائے، کیونکہ وہ جانور کی طرح ہے۔ جو کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، بے ایمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ چوپاؤں کی مانند ہے، چوپاؤں کی مانند۔ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں ہے، شکل و صورت انسانوں جیسی ہے حیوان، جانور ہے، چوپائے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ میرا نبی چاند بن کر چمکا ہے، میرا نبی سورج بن کر ابھرا ہے، اس کو سلام کرے، تعظیم میں جلائے، اس پر ایمان لائے۔ جانور ہی نہیں کسی کو پہچانتا نا، جانور میں یہ تمیز نہیں ہے، یہ انسان میں تمیز ہے۔ نبی پاک آئے، دونوں جہانوں کے سردار آئے، امت کے غمخوار آئے، بیڑا امت کا کنارے لگانے کے لیے آئے، ہر گناہگار کو بخشوانے کے لیے آئے، پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوانے کے لیے آئے، جنت کے دروازے کھولنے کے لیے آئے، دوزخ کو بجھانے کے لیے آئے، اور صراط پر آسانی سے گزارنے کے لیے آئے، ہمیں انسانیت کا درس دینے کے لیے آئے، ہمیں رہنمائی عطا فرمانے کے لیے آئے۔ انہوں نے عرب کے بدروں کو دنیا کا امام بنا دیا ہے، جاہلوں کو عالم بنا دیا ہے، فاسقوں کو عاشق بنا دیا ہے، جو غافل تھے انہیں ذاکر بنا دیا ہے، جو رب سے دور تھے رب کے قریب کر دیا ہے، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ دیا ہے، اور شیر و شکر بنا دیا ہے، اور ابو بکر کو صدیق بنا دیا ہے، عمر کو فاروق بنا دیا ہے، عثمان کو ذو النورین بنا دیا ہے، علی کو حیدر کرار مولا مشکل کشا بنا دیا، اور فاطمہ کی نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، اپنی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، عائشہ صدیقہ میرے ابو بکر کی چھوٹی صاحبزادی انہیں علم کا خزانہ دے کر عالمہ بنا دیا ہے، فقیہ بنا دیا ہے، حبشے کے بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے عزت والا بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہ اپنی زندگی میں دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ستارے لاکھوں چمک رہے ہیں اولیاء کرام کی صورت میں، کہاں غوث اعظم، داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، یہ سارے کہاں سے آئے؟ نکاح مصطفیٰ کا فیضان ہے، نکاح مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ یہ ستارے
وہ بھی مالک کو پہچان جاتے ہیں۔ بات ایسی ہوتی ہے کہ مالک کے علاوہ کسی اور کو دودھ دیتی ہی نہیں، وہ ہاتھ پہچان جاتا ہے۔ جو رکھتے ہیں اسے پوچھ لینا، گھوڑا مالک کو پہچانتا ہے اور کتا بھی مالک کو پہچانتا ہے۔ اگر یہ جانور مالک کو پہچانتے ہیں تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، تجھے نہیں پتا تیرا مالک آ گیا۔ سبحان اللہ۔ شکل و صورت سے انسان نہیں ہوتا، من میں کچھ راز ہوتے ہیں جو انسان بناتے ہیں۔ شکل و صورت سے ہو تو ابو بکر اور ابو جہل برابر ہونے چاہیے، وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، لیکن نہیں، وہ دوزخ میں ہے، یہ جنت کی سیر کرنے والا۔ ابو جہل دوزخ کا ایندھن ہے، ابو بکر صدیق سبحان اللہ، رب نے وہ عزت عطا فرمائی، وہ عظمت بخشی، دنیا سلام کرتی رہے گی۔ تو ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جانور منہ رکھ لیتا ہے، نہر ہو، ندی، نالا ہو، دریا ہو، پانی پی جاتا ہے، کبھی بسم اللہ پڑھی؟ کافر بھی اسی طرح پیتا ہے، کافر بھی اسی طرح پیتا ہے۔ جس نے یہ پانی کی نعمت دی ہے، اس کے بغیر تیری پیاس نہیں بجھتی، پانی بجھاتا ہے نا جی۔ یہ مسئلہ بھی تو سمجھنے والا ہے۔ اور پیاس پانی بجھاتا ہے کہ رب بجھاتا ہے؟ فرس بھی گئے اور ایک مسئلہ بھی حل کر گئے۔ اور پیاس پانی بجھاتا ہے کہ رب بجھاتا ہے؟ رب نہ چاہے تو پانی پیاس نہیں بجھا جاتا، اور رب بھی تب بجھاتا ہے جب پانی کا گلاس کے اندر جائے گا، تو پانی بھی پیاس بجھائے۔ علم والے سمجھتے ہیں کہ یہ نسبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حقیقی، ایک مجازی۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ میری پیاس رب نے بجھائی، یہ حقیقی نسبت ہے، اور جب یہ کہیں گے کہ میری پیاس پانی نے بجھائی، یہ شرک نہیں، یہ مجازی نسبت ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے؟ سمجھو، جب اللہ کی طرف نسبت کرے تو حقیقی، جب اللہ کے غیر کی طرف نسبت کرے تو مجازی، شرک نہیں ہے۔ اے اللہ تو میری مدد فرما، یہ حقیقی مدد ہے، یا رسول اللہ آپ میری مدد فرما، یہ مجازی مدد ہے۔ ایسے شرک نہیں کہیں گے، ہم یہ سمجھتے، ہمارا عقیدہ ہے رب نہ چاہے کوئی نبی مرسل مدد نہیں کر سکتا، رب چاہے تو مدد کرتا ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں ایک جگہ، کتنے ہی مقامات پر میں پیش کر سکتا ہوں۔ مثال کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ۔ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اللہ کریم بیان فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بیج جو زمیندار نے زمین کے سپرد کر دیا، اس بیج سے اس بیج نے پھر اگایا، اس بیج نے اگایا، کیا اگایا؟ سبع سنابل، 7 بالیں، سٹہ کہتے ہو نا، سٹہ۔ ہم نے زمین میں ایک بیج ڈالا تھا، اس ایک بیج نے 7 سٹے اگائے۔ رب اگاتا ہے کہ بیج اگاتا ہے؟ ذرا بول کر بتاؤ نا۔ رب اگاتا ہے نا، بیج نہیں اگاتا، اس کی کیا مجالے میں چلے گی؟ رب اگاتا ہے، لیکن رب فرماتے ہیں بیج نے اگایا۔ اس کا معنی ہوا کہ اگر یہ کہیں گے کہ رب نے اگایا، یہ نسبت حقیقی ہے، اگر یہ کہیں گے بیج نے اگایا، یہ نسبت مجازی ہے، شرک نہیں ہے۔ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے سے مشرک ہو گیا، انہیں اللہ کے خیر سے مدد مانگ لی جی۔ پہلے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ اللہ کا خیر ہے کہ رسول اللہ ہے؟ رسول اللہ ہے نا، غیر اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہے۔
بیٹا نماز میں کہے السلام علیکہ یا السلام علیکم کہے والد صاحب کو، تو نماز قائم رہے گی کہ ٹوٹ جائے گی؟ آپ کہیں کہ والد تو عام ہے، پتہ نہیں کیا کام کرتا ہے. اچھا جی، استاذ گرامی آ گئے جن سے آپ نے قرآن پڑھا ہے، وہ آ گئے، انہوں نے کہا السلام علیکم. اب یہ شاگرد نماز میں جواب دے سکتا؟ کیوں؟ یہ غیر ہے. والد بھی اللہ کا غیر ہے، استاد بھی اللہ کا غیر ہے، یہ غیر اللہ ہے. سمجھ مسئلہ میرا؟ یہ غیر اللہ ہے. غیر اللہ کو تم نے نماز میں سلام کیا یا ان کے سلام کا جواب دیا، تیری نماز ٹوٹ جائے گی. اور نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی جو تم نہیں پڑھے گا تو تیری نماز قبول ہی نہیں ہوگی. اگر رسول اللہ بھی غیر اللہ ہے تو پھر سلام کیوں کر رہا ہے؟ ذہن میں بٹھاؤ مسئلہ. نہ مغالطے میں آیا کرو، مسائل سیکھو، دین سیکھو. تو مسلک حق کا کمالے گا. اہل سنت جماعت کا مسلک حق ہے. یہ باطل کے سامنے کیوں جھکے؟ کیوں ان سے معلوم ہو؟ کیوں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے؟ اللہ پاک نے تجھے دلائل دی ہے، قرآن و حدیث تیرے پاس ہے. الحمدللہ اللہ ذالک. اپنے مسلک پر ثابت قدم رہو اور دعا کرو مولا کریم اسی مسلک کا بول بالا ہو. تمہید میں زیادہ وقت نہیں گزارتا، ایک حدیث پیش کر رہے ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرامی ہے، صحابی ہیں، روایت فرماتے. کتنا احسان ہے صحابہ کا ہم پر جی. اگر ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ نبی کے وصال کے بعد صرف 4 صحابی باقی رہے، سارے مرتد ہو گئے، تیرا دین کدھر جائے گا؟ 4 صحابی تیرا دین تجھے نہیں پہنچا رہے. یہ 1,24,000 صحابہ کا مجمع ہے جو چوٹی کے صحابہ ہے. ہر صحابی سنو، ہر صحابی کس شان کا مالک ہے؟ اس سے پوچھو جو صحابی بنا رہا ہے، اس سے پوچھو پیارے تو نے ان کو کیا بنایا ہے؟ میرا نبی فرماتا ہے اصحابی کا نجوم، اور ستارے دیکھتے ہو نا آسمان پر، میرے صحابہ اور ستاروں کی مانند ہے. ستارے رہنمائی کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، روشنی پہ لاتے ہیں. حسن و جمال ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، میں نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے. ستارے کیا ہے؟ زینت کا باعث ہے. اور ستارے کیا ہے؟ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، وہ ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ستارے خوبصورتی بھی ہے، ستارے ہدایت دینے کا ذریعہ بھی ہے، اور ستارے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. یہ شہاب ثاقب جسے کہتے ہو، جنات جاتے ہیں اوپر سننے کے لیے ملائکہ کی باتیں. اللہ پاک حکم دیتے ہیں مارو ان کو پتھر نوری مارو، اور نوری پتھر ان کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ پھر دوڑتے ہیں وہاں سے. تو ستارے کیا ہے؟ رجمن للشیاطین بھی ہے، ستارے زینت کا باعث بھی ہے، ستارے ہدایت کا ضامن بھی ہے. میرے نبی نے اصحاب پاک کو ستارے فرمایا، یعنی اس امت کی زینت بھی ان سے ہے، اس امت کی زینت بھی ستاروں سے ہے، اور اس امت کی رہنمائی بھی ستاروں کے ذریعے ہے. اور اس امت میں جو شیطان رزق سے ڈالے گا تو یہ صحابہ کی ہی پتھر مارو ان کو. عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جسے 4 آدمی اٹھاتے تھے. چھوٹے لوگوں کے گھروں میں چھوٹے برتن، بڑے لوگوں کے بڑے برتن. وہ حضور کا پیالہ تھا، اس کا نام بھی تھا غرّا. حضور کی ہر چیز کا نام ہے، تلواروں کے نام ہے، حضور کے پیالوں کے نام ہے، حضور کی سواریوں کے نام ہے، ہر چیز کا نام رکھا ہوا تھا. اس پیالے کا نام غرّا تھا. غرّا روشن. اور جب سارے صحابہ کرام نماز چاشت ادا کرتے نا، جس کو ہم نے کبھی بھی نہیں پڑھا، سارے صحابہ نماز چاشت ادا کرتے. یہ کون سا وقت ہے چاشت کا بھائی؟ 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک
آج کل تو 11:15 سے بھی آگے ٹائم ہے اس موسم میں. یہ ٹائم ہے جو ہمارے کام کاج کا وقت ہوتا ہے، دفتروں کا وقت ہوتا ہے، کالجوں سکولوں میں پڑھنے پڑھانے کا وقت ہوتا ہے. یہ وقت ہوتا ہے. اور جب ایسے وقت میں رب کے حضور سر جھکاتا ہے، جب تھوڑے سر جھکاتے ہیں ساری رحمت انہی میں بانٹ دی جاتی ہے. مولوی صاحب مسجد میں شرینی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آگے آپ کی صرف 4 نمازی تو ساری انہی بانٹ دے گے نا. 50 ہے تو 50 میں بڑھے گی، 4 ہے تو 4 میں بڑھے گی، اس سے بڑا مل گیا. یہی وجہ ہے کہ تہجد کے نوافل کی بڑی ہی فضیلت ہے، کیونکہ وہ مگر سونے کا ہے، غفلت کا ہے. چادر تان کر سو جاؤ، ابھی تو کھانا کھایا 2 بجے اور 3 بجے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. کون اٹھے، کون سجدے کرے؟ عرش والا کہتا ہے آجا فقیرہ، تو ہی میرے دروازے پر آئے گا. امیر نہیں آئیں گے، فقیر آئیں گے، بلکہ جو آتے ہیں وہی فقیر بنتے ہیں. جو ان کے فقیر ہوتے ہیں وہ روشن ضمیر ہوتے ہیں، اور جو روشن ضمیر ہو وہ دنیا کا پیر ہوتا ہے. میں ہمیشہ پرانے پیروں کی باتیں کرتا ہوں جنہوں نے گوڑے گٹے رگڑ کر مسلح حاصل کیا ہے. پیر زادوں کی بات نہیں کرتا کہ والد صاحب بڑے کامل تھے، بڑے عالم تھے، اور وہ جب دنیا سے چلے گئے یہ کھیلتا کھیلتا بچہ آیا مسلح پر بیٹھ کے مریدوں نے ہاتھ چومنے شروع کر دیے، نذرانے پیش کرنے شروع کر دیے. نہ داڑھی ہے، نہ منہ ہے، نہ نماز ہے، نہ سجدہ ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ رسول یاد ہے. میں ایسے پیر زادوں کی بات نہیں کرتا. یہ تیرے لیے رہنما نہیں، رہبر نہیں، راہزن ہے. اس فقیر کی بات ہمیشہ یاد رکھا ہے. اگر پیر ڈھونڈنا ہے تو پھر وہ ڈھونڈ جس کی راتیں بیداری میں گزر گئی. پیر ڈھونڈنا ہے تو وہ ڈھونڈ جس کی سجدے رسول اللہ کی جناب میں پیش ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی جناب میں پیش کرتے ہیں. جس کا نبوت کے ساتھ تعلق بڑا مستحکم اور مضبوط ہے. ادھر پکارتا ہے ادھر سے لبیک کی آواز آتی ہے، ادھر سجدہ کرتا ہے ادھر قبولیت کی پیغام آ جاتے ہیں. ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب قبول فرماتا ہے. ان کے ہر عمل میں برکت ہے، ان کے دیکھنے میں برکت ہے، ان کے چلنے میں برکت ہے. اور یہ پیر خواجہ قمر الدین سیالوی ہے، شیخ الاسلام. کبھی دنیا کی بات نہیں کی، کبھی دنیا کی بات نہیں. کیا بتاؤ کیا کروں، کیا کچھ دیکھا ہے، کیا کچھ سینے میں محفوظ ہے. میرے پیر نے کبھی اس طرح نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ نظر جھکی رہتی. اب ہم نے کبھی کسی پیر کی نظر جھکی ہی نہیں دیکھی، اس کی اونچی نہیں دیکھی. وہ جھکا کر چلتے تھے، نظر جھکا کر بیٹھتے تھے. پھر میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں سن لٹیا اس شرمیلے میں جڑا نظر جھکائی رکھتا. سبحان اللہ. ان کے بیٹھنے کا انداز پیارا. کوئی کام سنت کے خلاف نہیں ہے دوستو، کوئی کام. اس لیے کہنے والے کہتے ہیں جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت میں لاکھوں سلام. دوستو جس کا ہر کام سنت کے مطابق ہو اس پر آپ لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں، اور جو سنت والا ہے اس پر کیا کچھ نہیں بھیجیں گے. سبحان اللہ. اور جس کے راستے پر چلنے والے ہدایت کے ستارے بن گئے، اس ذات پاک کی اپنی شان کیا ہے، اتنا بلند مقام ہے. اس لیے رب نے والضحیٰ کہا، واللیل اذا سجا کہا، ما ودعک ربک وما قلی کہا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہا، ولسوف یعطیک ربک فترضی کہا. اس لیے رب نے کہا لم نشرح لک صدرک. اس لیے رب نے کہا ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ. اس لیے کہا انک لعلی خلق عظیم.
یہ لنگر ہے، جتنے لنگر بزرگوں کے چلے ہیں نا اس پیالے سے چلے. حضور کے گھر میں شرید تیار. شرید کیا ہوتا ہے؟ شوربہ. اس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے وہ دیے جاتے تھے. یہ اہل عرب کے نزدیک افضل ترین کھانوں میں شمار ہوتا ہے. اور یونانی حکماء بلکہ ڈاکٹر صاحبان بھی یقیناً تائید کریں گے کہ یہ کھانا زود ہضم ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، معدے پر بوجھ نہیں بناتا. کڑائی گوشت ہے نا، کڑائی گوشت ہے، یہ معدے پر بوجھ بناتا ہے، معدے میں کئی قسم کے فساد پیدا کرتا ہے. ایسا کھانا کھاؤ جو تیری صحت کے لیے مفید ہو. یہ کھانے نبی پاک سے پوچھو کون سے کھانے. حضور نے کھجور کھائی، حضور نے انجیر کھائی، زیتون استعمال فرمایا، دودھ استعمال فرمایا. وہ کھانے والی چیزیں ہم نے بچوں کو کھلائی نہیں، پاپڑ کھلانے لگ گئے تو بچے کی صحت کیا بنے گی؟ کچھ تو سوچنا چاہیے نا. یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. ہماری صحت کی دار و مدار ہمارے کھانے پر لقمہ حلال ہونا چاہیے اور وہ پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے جن کا ذکر احادیث طیبہ میں آتا ہے. گوشت حضور نے پسند فرمایا، گوشت کھانا چاہیے. سبحان اللہ. وہ پیالہ لایا گیا جب چاش کے نفل پڑ چکے. اب اگر کوئی شوقین ہے تو اس کے لیے سہولت بھی ہے. وقت نہیں ملتا 10-11 بجے تو سہولت بھی ہے. یہ سہولت کہاں سے آئی؟ دہلی سے آئی. دہلی کا تاجدار ہے نا بے تاج بادشاہ، بیٹھتا گدڑی پر ہے، بیٹھتا چٹائی پر ہے، لیکن دہلی کے تختوں پر بیٹھنے والے بھی انہیں آ کر سلام کرتے ہیں. دہلی کے حکمرانوں کے نام و نشان مٹ گئے. میں سارا دہلی گھوم پھر کر آیا ہوں. مجھے دہلی میں کہیں کسی کی مزار پر رونق نظر نہیں آئی. اور جب میں حاضر ہوا محبوب الہی کے آستانے پر، میں نے کہا یا تو چمنستان مسکرا رہا ہے. حضور محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا غلام امیر خسرو یہ دربار میں جایا کرتے تھے، دربار سے متعلق تھے. تو وہاں تو ٹائم نہیں ملتا. تو حضور محبوب الہی نے فرمایا تھا خسرو اشراق کے نفلوں کے ساتھ چاش کے نفل بھی پڑھ لیا کرو، تجھے چاش کے نفلوں کی فضیلت ثواب مل جائے گا. تو جب شوقین ہو نا نوافل پڑھنے کا، اشراق کے بھی پڑھو، چاش کے بھی ساتھ ملا لو. انشاءاللہ قیامت کے دن یاد رکھو جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ہے جو صرف نماز چاش پڑھنے والوں کے لیے. جی باب الدحا اس کا دروازے کا نام ہے، باب الدحا. بھائی اس دروازے سے فقط وہ گزرے وہ تقریباً خالی ہوگا، تھوڑے لوگ بڑی آسانی سے گزر جائیں گے. تو پڑھ لیے کر نفل، زیادہ نہیں 4 ہی پڑھ لیے. کتنا وقت لگ جائے گا؟ 5 منٹ لگ جائیں گے نا. اشراق کے نفلوں کے ساتھ ہی 4 نفل چاش کی نیت سے پڑھ لو. انشاءاللہ قیامت کے دن میرے رب کا کرم ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم کا کرم ہوگا، وہ چاش والے نفل کا دروازہ تیرے لیے کھلا. سبحان اللہ. وہ پیالہ اٹھا کر لاتے تھے، رکھ دیتے تھے. حضور صحابہ کرام کو فرماتے سے قریب قریب آ جاؤ، اور آپ علیحدہ برتن میں ڈال کر نہیں بیٹھ جاتے تھے، آپ بھی صحابہ کے ساتھ ہی شامل ہو جاتے تھے اسی پیالے میں. میں کہتا ہوں صحابہ کرام تمہاری ساری عظمتوں کو سلام پڑے، میرے نبی نے یہ جو تم پر کرم فرمایا ہے نا، کیا حضور امام ہے، صحابہ مقتدی. صحابہ کن کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے؟ کہو رسول اللہ کے پیچھے. حضور سفر پر جاتے ہیں، صحابہ ساتھ ہے. اور میرے صحابہ کس کے ساتھ سفر کر رہے ہو؟ ہم سفر رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. کھانا کھاتے ہو کس کے ساتھ؟ ہم رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. باتیں کرتے ہو کس کے ساتھ؟ رسول اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عظمت، یہ عزت تو جبریل امین کو بھی حاصل نہیں ہے. وہ پیالہ آ گیا، رکھ دیا گیا.
حضور نے سب کو جمع کر لیا تو آدمی زیادہ ہو گئے. اب اس طرح تو حضور بیٹھ نہیں سکتے. کس طرح بیٹھ گئے؟ جس طرح آپ وضو کے لیے نا بیٹھ جاتے ہو پاؤں پر, اس طرح حضور بیٹھ گئے. اس سے تھوڑی جگہ استعمال ہوتی ہے, سب کی رعایت ہے. اب ایک سدرہ سے گزر جانے والا, عرش کی بلندیوں سے گزر جانے والا, لامکان کی خلوتوں میں جانے والا, حسین و جمیل ماہ جبین ناز نہیں, عرب کا سردار نہیں عجم کا سردار, فرش کا نہیں عرش کا بھی, خاک کا نہیں افلاک کا بھی, جنوں کا نہیں انسانوں کا بھی, انسانوں کا نہیں فرشتوں کا بھی, امتوں کا نہیں نبیوں کا بھی جو سردار ہو, اور اس طرح بیٹھے تو تعجب ہوتا ہے کس طرح بیٹھ گیا. یہ تو مسکینوں کی نشست ہے, بڑے لوگوں کی نشست تو یہ نہیں ہے. ایک بدو بھی شامل تھا, اس نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ما حاصل جلسہ, یہ کیسی نشست ہے, آپ کس طرح بیٹھ گئے. اس کے خیال میں تھا کہ آپ کے لیے علیحدہ جگہ بنائی جائے گی, وہاں تشریف فرما ہوں گے, علیحدہ دسترخوان بنے گا اور سونے چاندی کے برتن آئیں گے, ان میں کھانا پیش کیا جائے گا, خادم دست بستہ کھڑے ہوں گے. ایسا تو نہیں, حضور تو سب فقراء کے ساتھ, ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہیں, ابو ذر غفاری بھی بیٹھے ہیں, صہیب رومی بھی بیٹھے ہیں, بلال حبشی بھی بیٹھے ہیں, ان غلاموں کے ساتھ ہی حضور بھی بیٹھ گئے اور اس طرح بیٹھے جس طرح وضو کرتے وقت پاؤں پر کے بال بیٹھتا ہے. ماں حاضر جلسہ, یا رسول اللہ یہ کیسا بیٹھنا ہے. سنو میرے دوستو, لطف تب آتا ہے جب حسن والا اپنے حسن کی داستان سنائے, تب لطف آتا ہے. ہماری باتیں کام کی نہیں ہیں, ان کی بات بڑی اعلیٰ ہے. میرے نبی پاک نے اس بدو کے جواب میں کیا فرمایا, ان اللہ جعلنی عبدا کریما, میرے رب نے مجھے عبد کریم بنایا ہے, کریم. ولم یجعلنی جبارا عنیدا, مجھے سرکش اور متکبر نہیں بنایا, میرے رب نے مجھے عبد, یاد ہے تقریباً 3 ماہ میں نے کریم کے لفظ پر جمعوں پر خطاب کیا, اور اس کریم کا کوئی معنی نہیں ہے. کریم کا معنی بس کریم ہی ہے. جو معنی کریں گے وہ جز ہوگی, جو معنی کریں گے وہ ایک قطرہ ہوگا, جب کریم کا ہوگی تو سمندر ہے. میرے نبی کے سارے کمالات اس کریم کے لفظ سے ظاہر ہوتے ہیں, اور جب سمٹتے ہیں تو کریم بن جاتا ہے, جب پھیلتا ہے تو پھر سرکار کے سارے اوصاف کا قصیدہ بن جاتا ہے. کیا ان اللہ جعلنی عبدا کریما, رب نے مجھے عبد بنایا ہے اور کریم بنایا ہے. سبحان اللہ, خود فرما رہے ہیں. قرآن پاک میں بھی کہیں ہے, مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ میری دکان پر ایک آدمی آیا, وہ کہنے لگا کہ رسول اللہ کو کریم نہیں کہنا جی, کریم تو اللہ ہے. دیکھو کیسے کیسے جسم سے لوگ ڈالتے ہیں. آخری سورت کی آخری آیت پڑھو نا, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صرف شیطان ہی وسوسے سے نہیں ڈالتا, کچھ انسان بھی ہے جو وسوسے سے ڈالتے ہیں, یعنی شیطانوں والے کام کرتے ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں وضاحت کرتا ہوں, لوگوں کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا نا, جو تمہارے دلوں میں وسوسے سے ڈال کر الگ الگ فرقے بنتے جا رہے ہیں جی. اللہ اللہ, میں نے کہا جب رب خود کہے تو پھر بھی نہ کہے, وہ بڑا حیران ہوا. کہتے جی قرآن پاک میں, میں نے کہا جی قرآن پاک میں رب نے رسول پاک کو بھی کریم کہا ہے, جبریل امین کو بھی کریم کہا ہے. رب بھی کریم ہے, رب کا رسول بھی کریم ہے. یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم, سر شکر کے ہستے میانے تو کریم. ادھر بھی کریم, ادھر بھی کریم, اللہ بھی کریم, رسول بھی کریم. غلاموں کی پھر قسمت تو کہاں بھائی, آخری پارہ پڑھو, انہو لقول رسول کریم, انہو لقول رسول کریم. اگر صرف رسول کہہ دیتا میرا رب, تب بھی معنی واضح ہو جاتا کہ یہ رسول سے رب کی پیاری باتیں ہیں. قرآن پاک کیا ہے, جو
رب نے اپنے رسول سے باتیں کی ہیں وہ قرآن ہے. رب نے اپنے رسول سے باتیں کی ہیں وقتاً فوقتاً وہ قرآن ہے. رسول نہیں صرف کہا انہ لقول رسول کریم، یہ کریم رسول. جب رب کہہ رہا ہے اور اسے کریم بنا رہا ہے، وہ کرم والے ہیں، ان کے کرم کے تو فعل دنیا کا نظام چل رہا ہے. حضرت مریم پر تہمت لگا دی یہودیوں نے کہ تیری شادی تو ہوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو پاک دامن بیت المقدس میں زندگی گزارنے والی خاتون ابھی دوشیزہ ہے، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تیرا خاندان بڑا عالی شان ہے، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ پاک دامن کی قوم میں بیٹا نہیں ہوتا، ہو کماری، بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اللہ پاک کی طرف سے ساری ہدایات تھی. حضرت مریم نے جواب نہیں دیا، اشارہ کر دیا. حضرت عیسیٰ نے اشارہ کر دیا. ابھی پیدا ہوئے، مہد میں ہے، شیرخوار ہے، نہایت معصومیت ہے، بچپن ہے، ادھر اشارہ کر دیا. یہودی کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے ہم کیسے بات کریں؟ بچے تو بول کے جواب ہی نہیں دیتے. اب پیغمبر کی ذات پر اعتراض، پہلے اماں جی پر اعتراض، ان پر تہمت، شکوک و شبہات، اب ان کے بیٹے پر تہمت کہ بچہ بات نہیں کر سکتا. اللہ کا پیغمبر ہے، بچہ ہے، پیغمبر ہے، بچہ ہے، پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب معجزات ہے. پیغمبر دنیا میں آ کے نہیں پڑھتا، یہ ازل سے پڑھ کر آتے ہیں، دنیا میں نہیں سیکھتے، ازل سے سیکھ کر آتے ہیں. اتبعنی ربی فاحسن تعدیبی، میرے رسول پاک نے فرمایا مجھے آداب میرے رب نے سکھائے. جب حضرت مریم نے اپنے فرزند دل من کی طرف اشارہ کیا تو یہودی کہنے لگے کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں؟ من کان فی المہد صبیا، اس بچے کے ساتھ جو ابھی بگھوڑے میں ہے. حضرت عیسیٰ بول اٹھے انی عبد اللہ. سوچو ذرا سوچو، ابھی تک عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا. یہودی تو مستند کر ہی رہے، بدبخت ہے. عیسائیوں نے بھی ابھی قبول نہیں کیا. جب جوان ہوں گے، نبوت کا اعلان کریں گے، اس وقت عیسائی ان کی طرف رجوع کریں گے، اور جب رجوع کریں گے ان پر ایمان لائیں گے، پھر ان کے معجزات دیکھیں گے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. پھر کہیں گے عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ کتنے عرصے کے بعد جا کر ہوگا؟ 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوگا. اور اس کے بعد عیسائی کہیں گے ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پگھوڑے میں ہی کہہ دیا انی عبد اللہ، میں ابن اللہ نہیں ہوں، مجھے کل نہ کہنا میں اللہ کا بندہ، اللہ کا بیٹا نہیں، میں عبد اللہ. انہوں نے بھی اپنے متعلق ہی کہا ہے نا، میں اللہ کا بندہ ہوں. اپنے کریم تو نہیں کہا. میرے رسول پاک فرماتے ان اللہ جعلنی عبدا کریما. اس کا معنی کیا ہے؟ میں از خود کریم نہیں ہوں، میرے سارے کمالات، میرے اوصاف میرے رب کی ادا کرتا ہے. ان اللہ جعلنی عبدا کریما، میرے رب نے مجھے عبد ولم یجعلنی جبارا عنیدا، سرکش اور متکبر میرے رب نے نہیں بنایا. میرا کام ہے تواضع کرنا، میرا کام ہے عاجزی کرنا، میرا کام ہے انکساری کے ساتھ زندگی گزارنا، اور یہ رب کو پسند ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا ہونا، وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جو چلتے ہیں. رب فرماتا ہے یہ ہے میرے بندوں کی علامت، جو سینہ تان کر اکڑ کر چلتے ہیں. کوئی نہیں میرے مقابلے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ایک قطرہ پانی کا اس قدر بڑا فروختہ ہو گیا. رب فرماتے نہیں، تیری باغ ڈور میرے ہاتھ میں ہے. فعال لما یرید میری شان ہے، علی کل شیء قدیر میری شان ہے. شدید المحال ہوں، میری گرفت بڑی زبردست ہے، پکڑ لیتا ہوں نہیں چھوڑتا. اے نمرود، اے فرعون، اے یزید، اے حامان، اے شداد، اے قارون، دیکھا پکڑا کرے نہ بنے، کون بچے؟ رب کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو تواضع عاجزی مجھے رب نے
پھر حضور نے فرمایا اس پیالے کے ارد گرد کھانا درمیان کا حصہ چھوڑ دینا، برکت درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ ایک سبق دے دیا کہ برتن کا وسط والا حصہ آخر میں کھانا، اس کے ارد گرد سے کھانا۔ کلو من جوان بیا، کھاؤ بھائی۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں کھانا، بھوک نہیں مٹتی، بھوک باقی رہ جاتی ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، کھانا بھوک مٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسخہ بتا دیا، آپ بھی استعمال کریں۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ، معلوم ہوتا ہے تم الگ الگ جدا جدا بیٹھ کر کھانا کھاتے، کوئی ادھر بیٹھ کر کوئی ادھر کھا رہا ہے، کوئی ادھر کھا رہا ہے۔ یا رسول ایسے ہی ہے، پھر مل کر کھایا کرو، برکت ہوگی۔ مل کر کھاؤ گے تھوڑا کھانا بھی کافی ہو جائے گا۔ تو عام الواحد یا فی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا ہو دو مل کر کھائیں، دونوں کے لیے کافی ہو جائے۔ دو کا کھانا ہو تین مل کر کھائیں، تین کے لیے کافی۔ تین کا کھانا ہو چار مل کر کھائیں، چار کے لیے کافی۔ تو مل کر جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے برکت ہوگی۔ گھر میں ہی نظام قائم کرو، دسترخوان زمین پر بچھاؤ، میز کرسی نہ استعمال کرو۔ میرے رسول پاک نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا۔ ہاں سفر کے دوران کبھی مجبوری ہوتی ہے، ہوٹل پر آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ اجازت ہے، لیکن سرکار کا جو طریقہ تھا زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھ جائے، تمام افراد خانہ جمع ہو جائے، مل کر کھائیں، کھانے میں برکت بھی ہوگی، پیار بڑھے گا، اور چھوٹے بچے بڑوں سے کھانا کھانے کے آداب سیکھیں گے۔ ایک بات آخری کہہ کر پھر اجازت چاہتا ہوں، وقت کافی ہو گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک ہے، اللہ اللہ ہر شان ہی نرالی ہے۔ حضرت عبد المطلب دنیا سے پردہ فرما گئے، اور سرکار کی کفالت کی ذمہ داری اپنے بیٹے اور فرزند ابو طالب کے سپرد فرما گئے۔ ابو طالب کے ذرائع آمدن کم تھے، وسائل محدود تھے، اور افراد خانہ زیادہ تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر کھانا سب کے لیے مہیا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا نا، یہ بات یاد رکھو، بڑی پیاری بات ہے، جب کھانے کا وقت ہوتا تھا نا تو بچے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو سب کو پھر جمع کیا جاتا ہے، اب بھائی کھانے کا وقت ہے، کھانا لگ گیا۔ ابو طالب کے بیٹے کھانا کھاتے تھے، بھوکے رہ جاتے تھے۔ ایک دن ابو طالب کہنے لگا کہ تم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہو نا، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا پیٹ بھر جائے تو پیارے محمد کا انتظار کریں۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تک اسلام کو سورج روشن نہیں ہوا، ابھی قرآن کی آیات نہیں اتری، ابھی وہ زمانہ ہے، سرکار کا بچپن ہے۔ ابو طالب کا اتنا یقین اور اتنا ایمان پختہ ہے اس بارے میں، کہتے ہیں اپنے بچوں سے اگر تم پیٹ بھر کر کھانا کھانا چاہتے ہو پھر ابھی نہ کھاؤ، جب محمد آ جائے نا ان کے ساتھ مل کر کھانا، کبھی بھوکے نہیں رہو۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ ابو طالب کے ذہن میں خیال کہاں سے آ گیا، لیکن میری نظر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو دیکھ رہی ہے، حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو دیکھ رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی بکری جب لے جاتے تھے تو حضور بھی فرماتے تھے میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا، ہاں آپ بھی چلے جائیں۔ وادی میں باقی لوگوں کی بکریاں چرتی تھی، حلیمہ کی بکریاں بھی چرتی تھی، اور جب یہ سارے ریوڑ شام کو واپس آتے تھے سب کی بکریوں بھوکی اور حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھرا ہوا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ پھر قبیلے والے کہتے تھے اپنے چرواہوں کو بکریاں وہاں چلایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چلتی ہیں، وہ کہتے چلاتے تو وہی ہے، پتہ نہیں پھر کیا بات ہے، ہم سمجھتے بات محمد مصطفیٰ کی ہے، برکت ساری تو میرے نبی پاک کے ساتھ ہے نا۔ اور یثرب تھا، یثرب وباؤں کا گھر، بیماریوں کا گھر، یہودیوں کا گھر، اسے مدینہ تو نبی بنا دیا، اس کی خاک بھی اپنی شفا رکھ دی۔ آج دنیا والے جب دوڑتے چلے جاتے ہیں کعبے کو
سلام تو کرنا ہی کرنا ہے نا، کعبہ جو ہوا طواف بھی کرنا ہی کرنا ہے، حجر اسود کو بوسے لینے ہی لینے ہیں، صفا مروہ میں سعی کرنی ہی کرنی ہے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کا لطف اٹھانا ہے، زمزم پی کر پیاس بجھانی ہے، لیکن خدا کی قسم حاجی کو وہ لطف نہیں آتا جب تک مدینہ نہ جائے گا، مدینہ پاک نہیں جائے گا، لطف نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حاجیو آؤ، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر گایا نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میں نے اشارہ ہاتھ کا کیا نا، جب میں اشارہ کروں گا تو آپ سمجھیں گے کہ ادھر ہی اشارہ کر رہا ہے۔ آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے، میں نے جی شاہ دولت صاحب جانا ہے، یہاں کھڑے ہو کر قمر سیابی روڈ پر، آپ یہ تو اشارہ نہیں کریں گے نا، یہ تو جٹو وقت کو راستہ جاتا ہے، یہ کریں، یہ ادھر راستہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہاتھ کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے کعبہ شریف کی زیارت کی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں، کعبے کا پرنالہ ہے نا، یہ پرنالہ ہاتھ ہے، یہ کس طرف ہے؟ حاجی سے پوچھ رہا ہوں، کعبے کا پرنالہ کس طرف ہے؟ مدینہ شریف۔ حاجی بتا رہے مدینہ شریف، تو کعبہ ہاتھ پھیلا کر کہہ رہا ہے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، میں فقط کعبہ ہوں، میرا کعبہ مدینے والا ہے۔ سچی بات کہہ دوں، جسم کا کعبہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، دل کا روح کا کعبہ جو مدینہ میں ہے۔ اب تو شریف کو کوئی اعتراض نہیں نا، ہم سجدہ کریں گے اس کعبے کو جو مکہ شریف کی طرف ہے، دل جھکے گا اس کعبے کی طرف جو مدینہ پاک ہے۔ اب شریف والوں کو کوئی اختلاف نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، یہ دل کی بات ہے، یہ بس میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی فرما گیا، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں۔ اعلیٰ حضرت شریف کی بڑی پابندی کرتے ہیں، کوئی شعر ایسا نہیں، اس کا کوئی لفظ ایسا نہیں جس میں ذرا بھی نقص ہو، ذرا شکم ہو، ذرا کمزوری ہو، ذرا بھی غلط کی جا سکے۔ فرماتے ہیں اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ معلوم ہوا ایسے سجدے بھی ہوتے ہیں کہ سر نہیں استعمال ہوتا، سجدے بھی ہو جاتے ہیں، یہ دل کے سجدے ہیں، دل ان کا طواف کرتا ہے، دل ان کو سجدے کرتا ہے۔ شریعت کبھی روکے گی نہیں، نہیں روکے گی۔ بھائی شریعت اس زمین پر قبر میں چلے جائے تو شریعت کا پیغام پھر ختم، آپ مکلف نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ زندہ آدمی شریعت کا پابند ہے، اگر اسی زندگی میں عقل جاتی رہے کوئی شریعت کی پابندی نہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی شریعت کی پابندی نہیں، اسے ہوش ہی نہیں، عقل ہی نہیں، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ بے ہوش ہے، پڑا ہے نمازیں گزرتی جا رہی ہیں، گناہگار نہیں ہے۔ تو جب مر گیا اب تو شریعت کی کوئی پابندی نہیں، ختم ہو گئی، تو پھر عاشقوں کے لیے بڑا موقع ہے، اگر یہ بھی سجدہ کرنا چاہو تو قبر میں بڑا موقع ملے گا۔ اور خود تشریف فرما ہے میرے گھر، جب وہ تشریف لائیں گے نا ہر مومن کی قبر میں تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ وہ خود تشریف فرما ہے میرے گھر، پتا ہے خوش نصیبی کیا کروں میں، پھر میں کیا کروں؟ اب ان کا طواف کر، ان کو سجدے کر، ان کو صلاۃ و سلام پہ درود کے نذرانے پیش کر۔ سبحان اللہ۔ دوستو دعا کیا کرو، ساری دعائیں مانگتے ہو، دنیا کیا ہے، کبھی یہ بھی مانگا کرو مولا کریم اپنے محبوب کی اور اپنی محبت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما اور اپنے رسول پاک کی محبت نصیب فرما۔ محبت وہ سچی جس میں اطاعت ہو، محبت وہ سچی جس میں فرما برداری ہو، محبت وہ سچی جو رسول کے نقش قدم پر چلانے والی ہو۔ اللہ صلی علی سیدنا محمد۔